بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیز سامعین و ناظرین، میں بندہ قاری مجتبیٰ ابن محمد شفیع ابجی، محتمم جامعہ ازواج مطہرات للبنات پاونس رتناگری، آپ کی خدمت میں اس ویڈیو کے ساتھ کہ گزشتہ جو ہے ہم نے شافعی مسائل آڈیو کے ذریعے سے آپ تک پہنچانے کی کوشش کیے تھے، اور کسی مشغولی کی بنا پر، ویسے تو روزمرہ جو ہے مشغولی ہے ہی، تعلیم و تعلم اور درس و تدریس کے فرائض کو انجام دیتے ہوئے دیگر مشغولیات بھی ہیں الحمدللہ۔ اس کے باوجود ہم نے کوشش کی ہے، لیکن وقت ناکافی تھا۔ لوگوں کے فون آنے لگے کہ شافعی مسائل اور دیگر مسائل آپ کے جو ہم تک پہنچتے تھے فی الوقت وہ سلسلہ بند کیوں ہیں، تو کوشش کی گئی کہ اب ویڈیو کے ذریعے سے لوگوں تک اس بات کو پہنچایا جائے۔ تو ہم نے یہ چھوٹی سی حقیر کوشش کی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ کو ہمارا یہ ویڈیو ملے، آپ خود بھی سنیں، لوگوں کو یہ نشر کریں، شیئر کریں، تاکہ امت کو جو ہے مسائل کا علم ہو اور دین حنیف پر صحیح طریقے سے جو ہے عمل کیا جائے۔ اب چونکہ معاملہ ہوتا ہے مسائل کے اندر، شروع جو ہیں تمام تر کتب فقہ والے طہارت سے ہی شروع کرتے ہیں۔ بعض محدثین نے اپنی حدیث کی کتابوں کو بھی طہارت سے ہی بیان کیا ہے، کیونکہ طہارت جو ہے وہ اہم ہے آپ کی نماز کے درست ہونے کے لیے وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے ہم جو ہے اس پروگرام کو یا اس جو ہے مشن کو سوال جواب کے انداز میں آپ تک طہارت کے ذریعے سے، طہارت کے مسائل سے شروع کر رہے ہیں۔ کوشش کریں گے کہ روزانہ ایک دو مسائل جو ہیں آپ تک پہنچائے۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے، امت تک اس بات کو پہنچائے۔ امید ہے انشاءاللہ العزیز ہمارے اپنے علم و عمل کے ذریعے سے امت کو اور خود کی ذات کو فائدہ ہوگا، اور آخرت میں انشاءاللہ العزیز اس کا بڑا اجر ملے گا انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں کہ طہارت کے مسائل سے شروع کرتے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے سوال جواب کے انداز میں کہ کس پانی سے طہارت کر سکتے ہیں، وضو غسل کر سکتے ہیں۔ علماء کرام نے، مفتیان اعظام نے اس کی 7 قسمیں بیان کی ہے، جس سے آپ وضو غسل فرما سکتے ہیں، طہارت حاصل کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 ہے بارش کا پانی، لہٰذا یہ پیور پانی ہے، قدرت سے برستا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے اس کو برساتے ہیں اور اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی، لہٰذا یہ پیور پانی ہوتا ہے، لہٰذا اس سے آپ طہارت حاصل کر سکتے ہیں، وضو غسل کر سکتے ہیں۔ نمبر 2 پہ ہیں سمندر کا پانی۔ اب چونکہ یہ نمکین ہوتا ہے، اس لیے اس سے آپ کو وضو غسل کرنے میں تھوڑی سی دقت بھی ہوگی، لیکن شریعت مطہرہ نے اس کی اجازت دی ہے کہ آپ سمندر کے پانی سے وضو اور غسل کر سکتے ہیں۔ اب یہ مسئلے کو آپ کبھی مجبوری میں استعمال کریں، اگر آپ بغیر مجبوری کے بھی سمندر سے وضو غسل کرنا چاہے یا دیگر طہارتیں حاصل کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، جیسے استنجا وغیرہ اکیلے وغیرہ۔ تو یہ جو ہے سمندر کا پانی جس سے طہارت حاصل کی جا سکتی ہے۔ نمبر 3 پہ ہے نہر کا پانی۔ نہر چونکہ جاری ہوتی ہے، جو پانی ٹھہر جاتا ہے اس میں تعفن پیدا ہوتا ہے، اور اس میں ناپاکی کا خیال ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ جانور یا انسان چلتے پھرتے کبھی اس میں پیشاب کر دیا، کوئی ناپاک چیز گرا دے تو وہ ٹھہر جاتی ہے، اور نہر کا پانی جو ہوتا ہے وہ باقاعدہ بہتے رہتا ہے، جس کی بنا پر اس میں ناپاکی ٹھہرتی نہیں ہے۔ آپ نہر کے پانی سے بھی طہارت حاصل کر سکتے ہیں۔ نمبر 4 پہ ہے کنویں کا پانی۔ کنویں میں چونکہ پانی ٹھہرا ہوتا ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس سے پانی حاصل کرتے ہیں،
بہت ساری جگہوں پر پمپ لگائے جاتے ہیں، بعض مرتبہ ڈول کے ذریعے سے پانی نکالا جاتا ہے، اس کو صاف کیا جاتا ہے، اس کی جھرنوں کو صاف کیا جاتا ہے. تو ایسی صورت کے اندر جو ہے اس میں بھی پانی جو ہے وہ بدلتا رہتا ہے، بدلتا رہتا ہے کہ پانی آتا جاتا رہتا ہے. لہٰذا کنویں کے پانی سے بھی آپ طہارت حاصل کر سکتے ہیں. نمبر 5 پہ ہیں چشمے اور تالاب کا پانی. اس میں بھی یہی صورتحال ہے. تالاب میں بھی کبھی کبھار جو ہے صاف صفائی ہوتے رہتی ہیں اور لوگ اس سے بھی پانی حاصل کرتے رہتے ہیں. بہت سے مسجدوں میں تالاب کسی زمانے میں دیکھے جاتے تھے، آج بھی کہیں کہیں پر ہے. تو تالاب کے پانی سے بھی جو ہے وہ وضو اور غسل اور دیگر طہارتیں حاصل کی جا سکتی ہے. نمبر 6 پر ہے برف کا پانی. آپ فریجر میں رکھتے ہیں اپنے برتنوں کے اندر، لہٰذا پانی جم جاتا ہے، پھر اس کو پگھلایا جائے، وہ پگھل جائے، لہٰذا اس پانی سے بھی آپ طہارت حاصل کر سکتے ہیں. نمبر 7 پہ ہے اولے کا پانی. اولا کسے کہتے ہیں؟ جو آسمان سے برستا ہے، خصوصاً برسات اور ٹھنڈیوں کے موسم میں. عموماً جو ٹھنڈے علاقے ہیں وہاں پر زیادہ تر جو ہے یہ پائے جاتے ہیں. تو اولے کو بھی پگھلا کر آپ اس پانی سے طہارت حاصل کر سکتے ہیں. جو قسمیں بیان کی گئی ہے، لہٰذا حکم کے اعتبار سے اس کی 4 قسمیں نکلتی ہے. ایک ہوتی ہے طاہر، مطہر، غیر مکروہ. نمبر 2 پہ ہیں طاہر، مطہر، مکروہ. اور نمبر 3 پہ ہیں طاہر، غیر مطہر. اور نمبر 4 پہ ہیں مائع نجس. ابھی میں انشاءاللہ آپ کو مختصر اچھے انداز میں انشاءاللہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. 4 قسموں میں سے پہلی قسم ہے طاہر، مطہر، غیر مکروہ. یعنی ایسا پانی جو خود پاک ہے، بالکل پیور ہے، اس میں کسی چیز کی ملاوٹ نہیں ہے، نہ پاکی کی ملاوٹ ہے نہ ناپاکی کی ملاوٹ ہے. جیسے پاک چیزیں آپ کی شکر ہے اور شربت کا کوئی پاؤڈر ہے، یا مان لیجئے آپ کی کوئی بھی پاک چیز ہے، آپ کا مسالہ ہے، یہ ساری چیزیں پاک ہے، لہٰذا یہ اس میں ملے ہوئے نہیں ہیں، تو وہ پانی ہے، پیور ہے، پاک ہے، اس کو کہتے ہیں طاہر. اور طاہر، مطہر، جو پانی پاک بھی ہو اور خود پاک ہو کر دوسرے کو پاک کر سکتا ہو، اس کو کہتے ہیں مطہر. غیر مکروہ یعنی کہ اس کا استعمال مکروہ نہ ہو، جیسے چشمے وغیرہ کا پانی. اب یہ بھی پیور پانی ہے، لہٰذا اس کو استعمال کر سکتے ہیں. ایسی صورت کے اندر اس پانی کو مائع مطلق کہتے ہیں، پیور پانی کہتے ہیں. نمبر 2 پہ ہیں طاہر، مطہر، مکروہ. اپنے پہلے نمبر پہ سمجھا طاہر، مطہر، غیر مکروہ. یہ پاک بھی ہے، پاک کر بھی سکتا ہے، اور اس کا استعمال کرنا مکروہ بالکل نہیں ہے. نمبر 2 پہ ہیں جو پاک ہے، پاک بھی کر سکتا ہے. طاہر، مطہر، پاک بھی ہے، پاک کر بھی سکتا ہے، مکروہ ہے، لیکن اس کا استعمال مکروہ ہے. کیسے؟ جیسے برتنوں کے اندر خصوصاً گرمیوں کے دنوں میں جو پانی گرم ہوتا ہے اس کا استعمال کرنا مکروہ ہے. اسی کو جو ہے بعض حضرات مائع مشمس کہتے ہیں، کہ جو گرمیوں کے دنوں میں یا عام موسم میں بھی سورج کی تپش سے، سورج کی گرماہٹ سے گرم ہو جاتا ہے، اس کو مائع مشمس کہتے ہیں. اس کا استعمال کرنا مکروہ ہے، کیونکہ اس سے برس کی بیماری، یعنی اپنے یہاں کوکن میں اس کو آپ جو ہیں وہ سفید داغ کا ہو یا شبلہ کہتے ہیں بعض علاقوں کے اندر، وہ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. اس وجہ سے وہ مکروہ ہے. ورنہ اگر آپ اس سے طہارت حاصل کریں تو کراہت کے ساتھ جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں، یہ دوسری قسم ہو گئی طاہر، یعنی خود پاک بھی ہے. مطہر جو سامنے والے کو، استعمال کرنے والے کو، پانی کو استعمال کرنے والے کو پاک کر سکتا ہے، لیکن اس کا استعمال مکروہ ہے. نمبر 3 پہ ہے طاہر ہے لیکن غیر مطہر ہے.
پاک تو ہے لیکن پاک نہیں کر سکتا. اب یہ کون سا پانی ہو سکتا ہے؟ اس کو ناپاک پانی نہیں کہیں گے آپ. جو طاہر ہے، غیر مطہر ہے، پاک ہے، پاک نہیں کر سکتا، اس کو ناپاک نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ناپاک ہوگا تو خود پاک نہیں ہوگا. جب خود پاک نہیں ہوگا تو دوسرے کو کیسے پاک کرے گا؟ لہٰذا یہ طاہر ہے، پاک ہے، مطہر نہیں ہے، غیر مطہر ہے، یعنی کہ دوسرے کو پاک نہیں کر سکتا ہے. تو ایسا کون سا پانی ہو سکتا ہے؟ جیسے فرض غسل وغیرہ میں استعمال کیا ہوا پانی، اور جس کا رنگ، بو یا مزہ پاک چیز کے ملنے سے بدل گیا ہو. دو قسم بیان کی. آپ نے فرض وضو کیا یا فرض غسل کیا، ٹھیک ہے. غسل سے مراد یہاں پر آپ کو صابن لگانا ضروری نہیں ہے، البتہ آپ نے پانی بہایا. اس لیے کہ فرض کی جو قسمیں بیان کریں گے غسل کے فرائض کی، اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صرف 2 چیزیں ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 3 چیزیں ہیں. اس میں بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو امام شافعی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اتفاقی مسائل ہیں، متفق علیہ مسائل ہیں. جہاں اختلاف ہو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک الگ سے بیان کرنے کی. تو عموماً جو ہیں یہ 7 قسمیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان کی ہے. آپ نور العزا اٹھا کر دیکھ لیجئے، اس کتاب کے اندر ہے. بہرحال فرض غسل آپ نے کیا. فرض غسل سے مراد کہ آپ نے نیت کی اور پانی بہا دیا، بس یہی ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک. حنفیہ کے نزدیک 3 چیزیں ہیں فرض غسل میں، جانتے ہیں آپ. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے آپ نے نیت کی اور آپ نے پانی بہا دیے، خالی باڈی پہ پانی بہا دیے، صابن وغیرہ کا استعمال نہیں کیے. لہٰذا وہ پانی اب بہہ کر تو چلا گیا، لیکن آپ نے اس کو نالے سے جمع کر لیا یا وضو کر لیا. آپ نے فرض وضو، سنت وضو کی بات نہیں کر رہے. جیسے آپ شروع میں ہاتھ دھوتے ہیں، کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی لگاتے ہیں، کان کا مسح کرتے ہیں، یہ سب سنت وضو ہے. البتہ فرض وضو میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 6 فرائض ہے، جس کو ہم آگے انشاءاللہ بیان کریں گے. اس میں چہرہ دھونا، ہاتھ دھونا کوہنیوں تک، پاؤں دھونا، سر کا مسح کرنا، یہ ساری چیزیں ہیں. نیت ہے اور ترتیب ہے، اس کو انشاءاللہ ہم آگے بیان کریں گے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 4 چیزیں ہیں فرض وضو کے اندر، اس کو بھی انشاءاللہ ہم آگے بیان کریں گے. بہرحال ابھی موضوع چل رہا ہے یہاں پر مسئلہ کہ فرض وضو کر لیا آپ نے یا فرض غسل کر لیا آپ نے، اور وہ پانی آپ نے جمع کر لیا. لہٰذا یہ پاک تو ہے پانی، لیکن غیر مطہر ہے، آپ کو پاک نہیں کر سکتا، کسی چیز کو پاک نہیں کر سکتا. لہٰذا یہ قلتین کو پہنچے گا، جس کو ہم آگے بیان کریں گے. قلتین کو پہنچے گا. قلتین سے مراد جو 200 لیٹر پانی کی مقدار، 200 لیٹر پانی، 200 لیٹر پانی ہو، اس کو کہتے ہیں قلتین. لہٰذا جب قلتین کی مقدار کو پہنچے گا تو یہ غیر مطہر نہیں رہے گا، بلکہ یہ مطہر ہو جائے گا. پاک کرنے کے اندر اس کے اندر صلاحیت آ جائے گی. اس لیے کہ عربی کا قاعدہ بیان کیا ہے، اذا بلغ الماء قلتین لم يحمل الخبث، کہ جب پانی قلتین کو پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ نجاست کا حامل نہیں ہوتا. تو اس اعتبار سے آپ کا فرض کیا ہوا وضو کا پانی، فرض وضو کیا ہوا پانی یا فرض غسل کیا ہوا پانی، وہ طاہر ہے، پاک ہے، غیر مطہر ہے، پاک کرنے کی اس میں صلاحیت نہیں ہے. یا آپ کا پیور پانی ہے لیکن اس میں کوئی پاک چیز مل گئی اور وہ قلتین نہیں ہے. یاد رکھیے مسئلے کو، میں وضاحت سے سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ کا پانی پیور ہے، مطلق ہے، اور اس میں کوئی پاک چیز گر گئی، ناپاک چیز نہیں کہہ رہا ہوں، جیسے شکر گر گئی یا آپ کی جو ہے چائے پاؤڈر گر گئی یا آپ کا صرف گر گیا یا صابن گر گیا، ٹھیک ہے، تو وہ پاک چیزیں ہیں. لہٰذا یہ پاک چیزیں گرنے کے بعد وہ پانی قلتین نہیں ہے، قلتین نہیں ہے، لیکن اس میں
تین چیزوں میں سے کوئی چیز بدل گئی، رنگ ہے اس کا، کلر بدل گیا، یا اس میں بو آنے لگی جو چیز گری اس کی، یا اس کا مزہ بدل گیا، تو ایسی صورت کے اندر اب یہ طاہر اور غیر مطہر ہے. یعنی کہ یہ پاک تو ہے، جیسے آپ نے شربت بنایا تو پاک ہے، چائے بنا لی ہے پاک ہے، ٹھیک ہے. جب پانی کے اندر ہی آپ نے چائے پتی ڈال دی ہے تو پیور پانی جو ہے اب بدل گیا، لہٰذا یہ پاک ہے، غیر مطہر ہے، یعنی پاک کر نہیں سکتا. سمجھ میں آئی بات؟ تو بہرحال کوئی پاک چیز کے گرنے سے اس کا رنگ، بو یا مزہ بدل جائے تو ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ طاہر غیر مطہر ہے. بہرحال اور اگر قلتین ہے، اس مسئلے کو پھر سمجھتے ہیں. قلتین ہے اور اس میں کوئی پاک چیز گر گئی لیکن اس کا نہ رنگ بدلا، نہ بو بدلا، نہ مزہ بدلی، لہٰذا وہ پانی طاہر بھی ہے اور مطہر بھی ہے، کیونکہ تین چیزوں میں سے کوئی چیز میں اس میں تغیر نہیں کیا ہے. اب حکم کے اعتبار سے ہم نے چار قسموں کو بیان کیا تھا: طاہر، مطہر، غیر مکروہ، طاہر مطہر مکروہ، اور طاہر غیر مطہر اور مائع نجس. لہٰذا تین چیزیں ہو گئی: طاہر، مطہر، غیر مکروہ، طاہر مطہر مکروہ، اور نمبر 3 پہ ہے طاہر غیر مطہر. یہ تین چیزوں کو ہم نے بیان کیا. اب ہے چوتھا نمبر مائع نجس، ناپاک پانی. ظاہر سی بات ہے، ناپاک تو ناپاک ہوتا ہے، نہ وہ خود پاک ہے نہ دوسرے کو پاک کر سکتا ہے، تو اس اعتبار سے وہ طہارت میں استعمال نہیں ہو سکتا بشرط کہ قلتین سے کم ہو. یہاں لکھا ہے فقہا نے کہ مائع نجس یعنی پانی خود ناپاک ہو اور اس سے غسل وغیرہ کرنا درست نہ ہو. جیسے قلتین سے کم پانی اور اس میں کوئی نجاست گر جائے. ابھی جیسے میں نے بتایا کہ 200 لیٹر 200 لیٹر سے کم پانی ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس میں اگر کوئی نجاست گر گئی کہ کوئی پیشاب کا قطرہ گر گیا یا جو ہے کوئی اور نجاست گر گئی، کوئی بھی ناپاکی گر گئی، لہٰذا وہ فوراً ناپاک ہو جائے گا کیونکہ قلتین سے کم ہے، 200 لیٹر سے کم ہے. ہاں 200 لیٹر ہے یا اس سے زیادہ ہے تو پھر ان تین چیزوں کو دیکھا جائے گا کہ اس کا رنگ بدلا ہے کہ نہیں، اس کا مزہ بدلا کہ نہیں، اس کی بو بدلی کہ نہیں، یہ دیکھا جائے گا. اگر اس کا رنگ، بو، مزہ بدل گیا ہے یا ان میں سے کوئی ایک چیز بھی، لہٰذا وہ ناپاک ہو جائے گا. اور اگر نہیں بدلا ہے اور وہ پانی قلتین ہے، 200 لیٹر ہے یا اس سے زائد ہے، اور ان تینوں میں سے کوئی چیز بھی نہیں بدلی ہے، نہ رنگ بدلا ہے نہ بو نہ رنگ بدلا ہے نہ بو آ رہی ہے، نہ اس کا مزہ بدلا ہے، تو ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ پانی آپ کا نجاست کے گرنے کے بعد بھی فوراً ناپاک نہیں ہوگا. یہ تین شرطیں پائی گئی تو ایسی صورت میں وہ ناپاک ہو جائے گا. یہی قاعدہ ہے اذا بلغ الماء قلتین لم يحمل الخبث. تو یہ جو ہیں شافعی مسائل کا سلسلہ ہم نے شروع کیا آج کی تاریخ میں. آج تاریخ ہے 29 دسمبر 2025. انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ تک ان مسائل کو پہنچانے کی. فجزاکم اللہ خیرا واحسن الجزا. آپ اسے شیئر کیجئے، لوگوں تک پہنچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.